السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے پاس پہلا سیشن ہے باقاعدہ طور پہ، جب ہم اس کے پہلی حدیث کا مطالعہ کریں گے. جو پہلی منتخب حدیث کتابچہ دستک من القلب میں شامل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا. اس حدیث پر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کی صحت پر کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ آپ کو ہر حدیث کی کتاب میں مل جائے گی، بہت جگہ اس کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے جو الفاظ ہیں تو اس میں شک و شبے اور سوال کی گنجائش جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی صحت ٹھیک ہے حدیث کی. اور جب یہ اس طریقے سے فرمایا گیا کہ جنت میں جائے گا تو جائے گا، اب سوال یہ اٹھتا ہے جس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، اور پاکستان میں اکثر لبرل طبقہ جو ہے، نام نہاد لبرل طبقہ میں اس کو کہوں گی، وہ اس طرح کے سوالات جو ہے وہ اٹھاتا ہے کہ وہ بالکل اخلاق سے گر جاتے ہیں. کہ آپ دیکھیں سوال بھی کس چیز پر اٹھا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کو ایک تقدس کا خیال رکھنا پڑے گا. لیکن اس تقدس کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے لیے جو آپ یہ کہیے کہ بلیک لسٹ اگر آتا ہے کہیں سے، تو وہ ایک بہت مناسب چیز ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ اگر تمیز سے کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر بھی سوال اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب میں نے اس کو شائع کیا تھا تو میرے پاس بڑے عجیب عجیب سے سوال آئے تھے. کسی نے کہا اس کا حوالہ دیجیے، یعنی محترم مجھ سے حدیث کا حوالہ مانگ رہے ہیں، جبکہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم اور بخاری اور دوسری اور کتابوں میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر اعتراض یہی ہوتا ہے کہ کیا صرف ایک کلمہ پڑھنے سے کوئی جنت میں چلا جائے گا، جبکہ ہمارے جو صحابہ کرام کی جو تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں جو ہیں وہ جھیلی ہیں، اتنی آزمائشیں انہوں نے جو ہے ان کا سامنا کیا ہے. تو وہ جنت میں جائیں گے اور پھر ہم صرف لا الہ الا اللہ کہہ کے جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ بڑا ایک متنازع سا جو ہے وہ پہلو ہو جاتا ہے. تو اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے نا، یہ دور حاضر کے لوگوں کا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آج کے لوگوں کا ایمان کمزور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مومن کے لیے کہی تھی، منافق کے لیے نہیں. منافق کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کی زبان سے ادا ہونے والی بات اور عمل میں فرق ہوتا ہے. لیکن مومن اس کے برعکس اپنے الفاظ کا عملی نمونہ ہوتا ہے جسے اس کے پیغمبر نے اسے سکھایا. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص زبان سے کئی بار اس کلمے کو ادا کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد اور یکتا ہے، تو اس کا عمل بھی اسی بات کا ثبوت ہوگا. یعنی وہ جب مشکل میں ہوگا تو پہلے اللہ رب العزت کو یاد کرے گا، ان سے مدد طلب کرے گا، پھر کسی انسان کے پاس جائے گا. وہ اللہ پر توکل کرے گا اور ان کے حکم کے مطابق کوشش بھی کرے گا. یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے گا، کام بھی کرے گا، لیکن اس کو اللہ پر یقین ہوگا. جبکہ اس کے برعکس ایک شخص جس کی صرف زبان سے حرف ادا ہوئے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ، اسے صرف زبان سے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا. وہ سوچے گا کہ اس سب میں میری مدد کون کرے گا. یعنی اگر وہ پریشان ہے تو وہ سوچے گا، وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس کی بنائی ہوئی فہرست کے ہر شخص کے پاس جا کر وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، جیسی بھی اس کی حاجت کی نوعیت ہوگی. اور اگر پھر بھی کام نہیں بنا تو تھک ہار کر اللہ رب العزت کے حضور آئے گا. وہاں بھی وہ مانگے گا کم اور شکایت زیادہ کرے گا. تو اس طرح کی احادیث سے ایک انتہائی بے بنیاد اور غلط مطلب اخذ کر لیا جاتا ہے کہ صرف اتنا کافی ہے کہ کوئی زبان سے ادا کر لے اور ہو گیا. تو یاد رکھیے گا کہ قرآن نے منافقوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں سے مخاطب ہے، منافقوں سے نہیں. تو حاصل گفتگو بس اتنا ہی ہے کہ یہ حدیث آپ کے دل میں چھپی منافقت کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے. آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے یہ آنے والی مشکل بتائے گی. تو یہ آج کا ہمارا سیشن یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اور کوئی تبصرہ کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں.